کیا یہ ممکن ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں انجانے میں کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں؟ اور یہاں بات کسی بڑے گناہ کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایسی عام عادت کی جسے ہم نے بالکل معمولی سمجھ لیا ہے، یعنی ہر وقت اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا رونا رونا۔ بالکل۔ کسی سے پوچھیں بھائی کیا حال ہے، جی، اور جواب میں ایک لمبی سی یا ایک دکھ بھری ہائے سننے کو ملتی ہے، مطلب جیسے بس دنیا کے سارے غم انہی پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ بالکل، معمولی مسائل کو بھی ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہو۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے غم بیان کرنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ اور دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے بات خطرناک ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ رویہ صرف ایک منفی سوچ نہیں، یہ ایک گہری روحانی بیماری ہے اور سخت ناشکری ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا اور پہلا حملہ ہے۔ قرآن میں اس کا منصوبہ بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ شرک یا بڑے گناہوں پر ہوتا ہے۔ جی، لیکن یہ کہنا کہ اس کا بنیادی ہدف انسان کو ناشکرا بنانا ہے، یہ تو پوری سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور اس کا ذکر قرآن میں بہت واضح ہے۔ سورۃ الاعراف جو 7ویں سورت ہے، اس کی 17ویں آیت میں شیطان اللہ سے کہتا ہے، اچھا، پھر میں ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا۔ اور پھر وہ اپنا مقصد بتاتا ہے۔ جی، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شکر گزار نہ پائے گا؟ جی، اب غور کریں، اس کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ شکر کا نہ پایا جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ہر وقت ناشکری کرتا ہے وہ انجانے میں شیطانی لشکر کا حصہ بن رہا ہے۔ بالکل، وہ اپنے عمل سے شیطان کے اس ایجنڈے کو کامیاب بنا رہا ہے۔ ہر شکایت، ہر شکوہ شیطان کی فتح کا ایک چھوٹا سا اعلان ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ اچھا، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر وقت شکایت کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کرنا، کیا یہ اتنا ہی برا ہے جتنا کہ کفر؟ دیکھیں، قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے اور کوئی ابہام نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ خود اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، سورت ابراہیم جو 14ویں سورت ہے، اس کی 7ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، جی، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر نہیں کرو گے تو فرمایا اور اگر تم کفران کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ یہاں اللہ نے اگر تم ناشکری کرو گے نہیں کہا، بلکہ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ۔ جی، اگر تم نے کفر کیا تو اللہ نے ناشکری کو براہ راست کفر کے لفظوں سے بیان کیا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نعمت کا انکار کرنا، اسے چھپانا یا اس پر شکوہ کرنا، یہ خود ایک قسم کا کفر ہے۔ یہ اللہ کی عطا کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہ اس پر سوچیں اور کامنٹس میں جواب دیں۔ ضرور۔ آج کے معاشرے میں شکر گزاری کا اظہار کرنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ کیا یہ کوئی سماجی دباؤ ہے کہ اگر کوئی خوشی کا اظہار کرے گا تو اسے نظر لگ جائے گی، یا یہ ہماری اپنی روحانی کمزوری ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ تو پھر شکر گزاری کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا کافی ہے؟ بالکل نہیں، شکر گزاری صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک مکمل ذہنی اور قلبی کیفیت ہے۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے آپ دعا کی مثال لیں۔ جب ہم کسی شدت مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم کیسے دعا کرتے ہیں؟ رو کر، گڑ گڑا کر، پوری عاجزی کے ساتھ۔ جی، اسی گہرائی اور اسی شدت سے ہمیں خوشی اور نعمت کو محسوس کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ شکر ہر حال میں ہونا چاہیے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے۔ بلکہ اللہ نے تو ہمیں اپنی نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے نا۔ بالکل، سورۃ الضحیٰ جو 93 نمبر کی سورت ہے، اس کی 11ویں آیت میں فرمایا، اور رہے تیرے رب کی نعمتیں تو ان کا خوب چرچا کر۔ خوب چرچا کر، یہ آیت تو ہماری سماجی تربیت کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ جی، یہی تو نقطہ ہے۔ اس حکم کا مقصد ہی شیطان کے ناشکری پھیلانے کے منصوبے کو توڑنا ہے۔ اچھا، لیکن ہوتا کیا ہے، جب کوئی شخص اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی محفل میں اللہ کی نعمت کا ذکر کرتا ہے تو فوراً ناشکروں کا گروہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسے تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہیں مسائل نظر نہیں آتے یا تم حقیقت سے منہ موڑ رہے ہو۔ صحیح کہا، اسے بے حس سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے تاکہ معاشرے میں صرف مایوسی اور شکایت کی آوازیں ہی باقی رہیں، شکر کی آواز کو دبایا جا سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ناشکری انفرادی سطح سے نکل کر پورے معاشرے کی عادت بن جاتی ہے تو اس کے نتائج بھی اجتماعی ہوتے ہیں۔ بالکل، جب ایک قوم اجتماعی طور پر اپنی نعمتوں کو جھٹلانے لگے اور ہر وقت صرف تباہی اور مسائل کو گنتی رہے تو یہ اللہ سے کھلی جنگ کے مترادف ہے۔ کھلی جنگ؟ جی، سورۃ الرحمن اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی سوال پوچھتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ اس تکرار کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ایک سوال تو نہیں لگتا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک طرح کی جرح ہے۔ اللہ ایک کے بعد ایک اپنی نعمت گنواتا ہے اور ہر نعمت کے بعد پوچھتا ہے، بتاؤ اس کو جھٹلاؤ گے؟
تو جو شخص یا قوم اس کلام کو سن کر بھی شکر گزار نہیں ہوتی، وہ دراصل اللہ کے اس سوال کا اپنی زبان حال سے انکار میں جواب دے رہی ہوتی ہے۔ یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور انسان کی یہ فطرت تو قرآن میں ایک اور جگہ بھی بیان ہوئی ہے۔ سورت یونس 10ویں سورت کی 12ویں آیت میں آتا ہے، جی، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ اور پھر جب تکلیف دور ہو جاتی ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل پڑتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں کسی تکلیف کے لیے پکارا ہی نہ تھا جو اسے پہنچی تھی۔ یہی وہ رویہ ہے جو نعمتوں میں اضافے کے بجائے ان کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کا وعدہ بالکل واضح ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اس کی ضد بھی اتنی ہی یقینی ہے۔ جی، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اجتماعی ناشکری اجتماعی عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت کی شکایت اور ناشکری یہ کوئی بے ضرر عادت نہیں، بلکہ قرآن کی زبان میں یہ کفر کی ایک قسم ہے جو انسان کو شیطان کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اور اس کے برعکس شکر گزاری صرف ایک اچھا اخلاق نہیں بلکہ ایمان کا ایک فعال اور لازمی اعلان ہے۔ صحیح۔ آخر میں ایک سوچ چھوڑ کر جا رہی ہوں، اگر ہماری شکر گزاری کی گہرائی اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی ہماری دعا اور التجا کی گہرائی ہوتی ہے، تو کیا ہم اپنی زندگیوں میں اس توازن کو قائم رکھے ہوئے ہیں؟ بہت گہرا سوال۔ کیا ہم جتنا وقت مسائل گنوانے پر صرف کرتے ہیں اتنا ہی وقت نعمتیں گننے اور ان کا چرچا کرنے پر بھی لگاتے ہیں؟ شاید ہماری مشکلات کا حل صرف ان پر توجہ دینے میں نہیں بلکہ گہرے اور سچے شکر کے ذریعے اللہ کی مزید نعمتوں کو حاصل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اس پروگرام میں قرآنی موضوعات پر جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ درست اور محتاط معلومات پیش کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی کمی رہ جائے تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے اور درگزر کرے۔ اور سوال یہ ہے